آپ کو ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اپنے ذہن کو جو ہے نا یہ حدیث اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے۔ میں مانتا ہوں کہ اس طریقے سے جو ہے حضور کی ولادت کی خوشی منانے سے ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، نیکی ملتی ہے، حضور بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ مفسرین کرام اس حدیث کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے صرف نماز کے سلسلے میں کہ نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک سے کیا مراد ہے؟ حالانکہ اللہ کے رسول نے کسی دوسرے عمل کے سلسلے میں نہ روزے کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس کے اندر جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے، نہ زکوٰۃ کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، نہ حج کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، نہ دوسری سنتوں پر عمل کرنے کے سلسلے میں ارشاد فرمایا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ صرف نماز ہی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، تو اس کے سلسلے میں فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں سمجھاتے ہوئے کہ ہر عمل سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خوش ہوتے ہیں تو وہ نماز میں خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے نماز کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے ہمارے پاس بلڈنگ بھی ہے، ہمارے پاس گاڑی بھی ہے، ہمارے پاس تو پلاٹ بھی ہے، ہمارے پاس تو عالیشان محل بھی ہے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، اب ہمیں کیا ضرورت ہے مسجد کے اندر جانے کی؟ یاد رکھیں یہ مکان آپ کے کام نہیں آئے گا، یہ دکان آپ کے کام نہیں آئے گا، یہ جو گاڑی پہ آپ چڑھتے ہیں نا یہ گاڑیاں آپ کے کام نہیں آئے گی۔ ہر سے مسجد کے اندر اعلان ہو جائے گا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، یا فلاں صاحب کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، یا فلاں صاحب کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یاد رکھیں یہ دنیا چند دنوں کی ہے، آپ ادھر ادھر کے چکر میں نہ رہیں، دوستوں کے چکر میں نہ رہیں، آپ دوسرے لوگوں کے چکر میں نہ رہیں۔ اگر چکر میں رہنا ہے تو قرآن و حدیث کے چکر میں رہیں، قرآن و حدیث پر ہی عمل کرنے سے آپ کی زندگی جو ہے بن سکتی ہے، سنور سکتی ہے۔ شاید آپ نہیں جانتے میں تو کچھ دنوں تک جو ہے محمدی مسجد کے اندر پابندی کے ساتھ نماز پڑھا رہا تھا۔ قریب میں ایک قبرستان بھی ہے، میں دیکھتا تھا کہ روزانہ کم سے کم 5 میتیں وہاں پر آتی تھی، کسی عورت کی، کبھی کسی بچے کی، تو کسی نوجوان کی، تو کسی بوڑھے کی۔ کبھی اعلان بھی ہوتا تھا مسجد کے اندر کہ فلاں صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی منزل جو ہے فلاں موقع پر فلاں بج کر کے اتنے منٹ پر یا اتنے بجے جو ہے قبرستان لے جائی جائے گی۔ تو کیا وہاں سے جو اعلان ہوتا ہے وہ اعلان آپ کے بارے میں نہیں آ سکتا؟ کیا وہ اعلان آپ کی والدہ کے بارے میں نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ اعلان آپ کی بچی کے بارے میں نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ اعلان آپ کی بیوی کے بارے میں نہیں آ سکتا؟ آپ کس چکر میں ہے؟ آپ جو ہے اللہ کی طرف رجوع کریں، قرآن کی طرف رجوع کریں۔ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے مسافر، جیسے اجنبی۔ یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک انسان کا ٹھکانہ نہیں ہے کہ کب اس کی جو ہے اس کو موت آ جائے، کب اس کے گھر والوں کو جو ہے موت آ جائے۔ اس لیے جو ہے موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ شاید آپ کو معلوم نہیں ابھی جو آپ کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ جو آپ کے بڑے بڑے بنگلے ہیں نا یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، یہ جو جس گاڑی پر آپ چڑھتے ہیں نا یہ گاڑی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، بیوی آپ کے سامنے ہے، بچہ آپ کے سامنے ہے، لیکن جیسی موت آئے گی یہ سب نگاہوں سے اجھل ہو جائیں گے، تب آپ کے دماغ ٹھکانے پر آئیں گے، ارے 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 مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، مجھے تو نماز پڑھنی چاہیے تھی، مجھے تو گناہوں سے بچنا چاہیے تھا، میں کیوں بیوی کے چکر میں پھنس گیا، میں کیوں بچوں کے چکر میں پھنس گیا، میں کیوں مکان کے چکر میں پھنس گیا، میں کیوں گاڑی کے چکر میں پھنس گیا۔ یہ کب؟ جب آپ کی روح پرواز ہو جائے گی، جب اسرائیل علیہ السلام آپ کی خبر لیں گے، جب آپ کا وقت پورا ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے قبر میں جانے کے بعد یہ بیوی آپ کے کام نہیں آئیں گی، یہ بچے آپ کے کام نہیں آئیں گے، یہ جو جس دوست کے ساتھ آپ روزانہ بہت دور دور تک جاتے ہیں نمازوں کو چھوڑ کر کے گھومنے کے لیے، یہ دوست قبر کے اندر کام نہیں آئیں گے۔ قبر کے اندر تو صرف نیکیاں کام آتی ہے، اچھے عمل کام آتے ہیں، ایمان کام آتا ہے، رسول کی محبت کام آتی ہے۔ شاید آپ کو معلوم بھی نہیں، ایک حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، ہمارے پاس ابھی 4 منٹ ہے، ایک حدیث میں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کے سلسلے میں کہ نماز قبر کا نور ہے، نماز قبر کا نور ہے، نماز قبر کا نور ہے۔ کتنی چھوٹی سی حدیث ہے، اس کو آپ سن لیجئے اور ذہن کے اندر بٹھا بھی لیجئے اور یاد بھی کر لیجئے۔ نماز قبر کا نور ہے، قبر کا نور ہے۔ آپ
آپ دیکھتے ہیں دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے. آج یہاں بٹن دباؤ تو دوسرے کمرے کے اندر روشنی ہو جاتی ہے. لیکن بتائیے آج بھی اگر قبر کے اندر اگر لائٹ لگائی گئی اور باہر جو ہے سوچ رکھ دیا گیا کہ چلو کچھ زمانے تک جو ہے اندر لائٹنگ ہوتی رہے گی, اس کے قبر کے اندر اجالا ہوگا, یہ بتاؤ کہ آج کے دور کے اندر ایسا قبر کے اندر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ قبر کے اندر لائٹ کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کے لوگوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے لائٹ سے قبر کے اندر کام نہیں چلنے والا ہے. وہاں تو صرف نماز سے کام چلے گا, نماز ہی نور کا کام کرے گی, نماز ہی لائٹ کا کام کرے گی. اس لیے اگر آپ لوگ اپنی قبر کو روشن کرنا چاہتے ہیں, اگر اپنی قبر کو جو ہے اجالا بنانا چاہتے ہیں, اجالا رکھنا چاہتے ہیں, تو آپ لوگ نماز کی پابندی کیجیے اور پورے محلے میں ہر جگہ نماز کی دعوت کیجیے. اگر آپ کا کوئی دوست ملاقات کرے تو چائے پلانے سے پہلے پوچھے نماز وغیرہ کی پابندی ہو رہی ہے الحمدللہ. اس طریقے سے جو ہے نا جب ہر جگہ نماز کا ذکر ہوگا, ہر جگہ نماز کی دعوت کا سلسلہ جاری رہے گا, تو ہر کوئی نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا. ابھی تو دوسری باتیں بہت زیادہ ذکر کی جاتی ہے, لیکن جس کی سب سے زیادہ کمی ہے معاشرے کے اندر, اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں کہتا, کوئی کسی کو دعوت نہیں دیتا. یہ کب تک چلے گا؟ یہ کب تک چلے گا؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر بدعملی پھیلی جا رہی ہے, ہمارے معاشرے کے اندر بے نمازی کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ایک ایک گھر کے اندر 10 بے نمازی پھنسے ہوئے ہیں, لیکن کوئی نماز کے اندر